الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المجاهدين
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع جہاد کی فضیلت، قسط نمبر 5 از احادیث مبارکہ۔ پہلی 4 اقساط قرآن مقدس سے پیش کی گئی، اگرچہ آیات بیانات تو کثیر ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں خطبہ میں جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ کریم اس میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ ان مسلمانوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں کیسے کرتے ہیں؟ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، صف تو آپ سمجھتے ہیں نا، صفاً فرمایا کہ وہ جب جہاد میں جاتے ہیں ان کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم ہوتا ہے، ان کی جو صفیں ہوتی ہیں نا جہاد میں، کأنہم بنیان دیوار کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ دیوار ہیں، گویا کہ وہ کیا اکیلی اینٹوں والی دیوار ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، مرصوص، سیسا پگھلا کے جو دیوار نہیں بنائی جاتی، فرمایا مجھے تو ایسے مجاہد پسند ہیں جیسے سیسے سے پگھلی ہوئی دیوار مضبوط ہوتی ہے نا، وہ بھی ایسے ہی مضبوطی اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ جب وہ جہاد میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے بھی کچھ ہے، پیچھے بھی کچھ ہے۔ ذکر اس کا تفصیلاً تو آگے آئے گا غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن یہاں اس آیت سے مناسبت کے طور پہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض جنگوں میں جہاد کے اندر ایسی کیفیات بھی حاصل کی ہیں۔ اس آیت کے مصداق ہونے کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر انہوں نے سمندر اور دریا کے ذریعے سفر کر کے جانا تھا نا، دریا پار کر کے جانا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی وہ عبور کیا تو وہیں ان کے امیر نے کہا کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، کأنہم بنیان مرصوص۔ ان کے امیر نے کیا کہا؟ کشتیوں کو، یہ ذہن ہی نہ ہو کہ کشتیاں ہیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے، ہم نے آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے، ہم نے آگے ہی۔ اور ایک ایسا وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پہ آیا، یقین جانے آپ، دریا عبور کرنے ہیں، کشتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ مجاہدین کے امیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دریا میں ویسے ہی گھوڑے دوڑا دو۔ انہوں نے ویسے گھوڑے دوڑا دے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے شجاع اور ایسے بہادر اللہ فرماتے جو اس انداز سے جہاد کرتے ہیں، پھر ان کو یہ چکر نہ ہو کہ میرا کاروبار بھی ہے، پیچھے فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص، فرمایا جیسے سیسے سے پگھلائی ہوئی دیوار نہیں مضبوط ہوتی، وہ ایسے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جائے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اور جہاد ہوتا بھی تبھی ہے جب اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑا جائے، اس کے سوا کچھ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
حدیث میں سے اکثر صحت سے لی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ و اہل بیت کے مابین تشریف فرما تھے، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ افضل ترین اعمال میں شمار ہوتا ہے، افضل ترین اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے جتنے گناہ ہیں سب کے سب کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا؟ اس حدیث کا جواب غور سے سننا ہے، خصوصاً وہ مسلمان جن کو قرض اٹھانے کا ہر وقت شوق چڑھا رہتا ہے، وہ ذرا غور سے حدیث کا جواب سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد سب سے افضل۔ وہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے کیا اگر میں جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں کیا ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے ایک کے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں جتنی بھی تکالیف آئیں تو ان پہ صبر کرتا رہے، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جہاد میں جو ارادہ ہو نا وہ فقط رب کو راضی کرنا ہو۔ جہاد اس لیے تو کر رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے، جہاد سے پیٹھ دے کے بھاگنا نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ عین جنگ جہاد سے پیٹھ دے کے بھاگ جانا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں کن گناہوں میں شمار ہوتا ہے؟ کبیرہ ترین گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں نا، جب یہ ثواب کی نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی جو مرضی مصیبتیں آ جائیں جہاد میں، تو نے ان پہ صبر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پریشانی آئی ہے تو جناب والا خودکشی خود کر لے، اب تو زہر جہنم ہی ہے، اس کے سوا کیا ہوگا۔ اور وہ ایسے صبر کرتے تھے جہاد میں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آپ کو میں عرض کروں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو جنگ کر رہے تھے کفار سے جہاد میں، ان کے نا اس بازو پہ تلوار لگ گئی، ذرا غور کرنا، اس بازو پہ لگی ایسی کہ نہ بازو کام کرنے کا رہا نہ جدا ہوا، لٹک گیا، یعنی اکثر حصہ وہ کاٹ گئی، یہاں لگی، لیکن نیچے سے کچھ حصہ باقی تھا، وہ بازو لٹک گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مجاہد کے مزار پہ بے حد لا تعداد رحمتوں کا نزول ہو، کہیے آمین۔ اگلے کی شجاعت دیکھیں اس حدیث کے ساتھ۔ اور حضور علیہ السلام جو ان کی اس طرح کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے کہ جہاد میں بہادری کے ساتھ اس نے تلوار پکڑی اس ہاتھ میں، پیچھے نہیں ہٹے، الٹے ہاتھ میں جہاد شروع کر دیا، لیکن دیکھا یہ بازو مجھے تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھا کہ وہ لٹک گیا نا، تنگ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا صحابہ کس قدر بہادر تھے، وہ تھوڑے سے جھکے، تھوڑے سے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا، یوں پاؤں کے نیچے، اور یوں دبا کے اپنے پاؤں کے ساتھ زور دیا اور اپنے آپ کو اوپر کھینچا، اس کا بازو جو ہے وہ جسم سے کٹ کے نیچے گر گیا۔ کہا تو مجھے تنگ کر رہا ہے، نہ تو ساتھ دیتا ہے نہ تو مجھے چلنے دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں کٹا ہوا بازو ہو اور وہ تلوار کے زخم سے نہ گرا ہو، اس کو پاؤں کے نیچے دبا کے یوں خود سیدھے ہو کے اس کو جسم سے جدا کرنا تکلیف والا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیونکہ مصطفیٰ کریم کے شاگرد تھے، حضور نے فرمایا پیچھے نہیں آنا، پیچھے
بہادری اور شجاع کے ساتھ جہاد کرتے ہی چلے جانا ہے. اس نے دیکھا پیچھے جانے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کیونکہ جن سے دین سیکھا ہے انہوں نے خود فرمایا پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، لٹک رہا ہے. تو پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے یوں سیدھے ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ پاؤں کے زور کی وجہ سے جب سیدھے ہونے لگے تو بازو جسم سے کٹ گیا. الٹے ہاتھ سے جہاد شروع کر، الٹے ہاتھ سے جہاد شروع کر رکھا ہے. آپ کو اس لیے ایسی باتیں پیش کی جا رہی ہیں. ہم نے دین کے لیے کیا مشکلات دیکھی، اس کے باوجود جتنا باتیں ہمارے زمانے میں دین پر ہو رہی ہیں، دین والوں پر ہو رہی ہیں، شاید 1400 سال میں اس طرح کا نظام کہیں بھی نظر نہ آیا. ہم نے کس مشکل کے ساتھ اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، ہم نے کون کون سی تکالیف اسلام کے لیے برداشت کی ہیں. ذرا غور تو کریں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو قطعی طور پہ جنتی ہیں. صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں، لیکن دیکھیں پیچھے آنے کا کیوں نہیں جاتے، کہ آقا کریم کی نافرمانی ہے. وجہ دیکھیں نا، پیچھے کیوں نہیں ہٹتے، کہ مصطفیٰ کریم کی کیا ہو جائے گی، اتنی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا لیے، کہیں پیچھے ہٹ کے مصطفیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں غور کریں، ہم سب وہ اتنی بڑی مصیبت کو سر پہ اٹھا رہے ہیں صرف اس غرض سے کہیں آقا کریم کی نافرمانی، اور ہم جان بوجھ کے کتنے کاموں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانیاں کرتے ہیں جان بوجھ کے. حالانکہ ہمارے اوپر کوئی پہاڑ بھی ٹوٹے ہوئے، ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے. حتیٰ کہ میں تو یوں کہوں گا صحابہ ایسے صابر تھے دین پر مشقتیں جھیلنے میں. دین اسلام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس مصطفیٰ کریم کی نافرمانی نہ ہو، اس معاملے میں اتنی مشقتیں جھیلتے تھے. پہاڑ رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے صبر کے سامنے تو پہاڑ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ تم میرے آقا کریم کے غلاموں جتنا صبر کرتے ہو، ایک نہیں 10 پہاڑ بھی آ جائے تو تم پھر بھی صبر کے ساتھ کام کرتے ہو. یہ کچھ چھوٹی مثال نہیں ہے. اپنے پاؤں کے نیچے بازو رکھ کے اس کو جسم سے جدا کرنا، یہ بہت بڑی مثال ہے. اور اس طرح کی کثیر مثالیں آئیں گی غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے نہیں بھاگنا، آگے جہاد کرتے ہی چلے جانا ہے، جہاد کرتے ہی چلے جانا ہے، جہاد کرتے ہی چلے جانا ہے. فرمایا تیرے رب سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن ایک چیز نہیں معاف ہوگی. جہاد کی وجہ سے سوال اس کا یہی تھا نا، کیا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو میرے سارے معاملات جو اونچ نیچ ہو گئی سارے معاف ہو جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے معاف ہو جائیں گے سوائے ایک کے. وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ فرمایا جو قرض کا معاملہ ہے نا یہ معاف نہیں ہوگا. تو بات سمجھیں ہیں، یعنی قرض اسلام میں اس قدر قرض کا جو معاملہ ہے اہمیت کا حامل ہے. فرمایا رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ تو نے اپنی جان کا نذرانہ ہی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، لیکن قرض کا معاملہ نہیں معاف ہوگا. اور آج ہم مستحبات کے لیے قرض اٹھائیں، کوئی زندگی کا بھروسہ ہے؟ پیچھے والوں کو تو یہ حالت ہے وہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. آپ کہیں کھڑے ہیں میرے شہزادے وہ میرا قرض اتار دیں گے. ان کی تو یہ حالت ہے جن کو قرآن نے حصہ دے رکھا ہے آپ کی جائیداد سے، وہ تو ان کو نہیں دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی قیاس میں غلط تو نہیں کر رہا نا؟ جو قرآن ان پہ فرض کر رہا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن ہے. فرمایا جہاں بیٹوں کا حصہ ہے تمہاری جائیداد میں، وہیں رب نے تمہاری بیٹیوں کا حصہ بھی رکھا ہے. تمہاری اور ہماری اولاد کی حالت تو یہاں تک پہنچ گئی، وہ تو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اس قدر ظلم و ستم ہے معاشرہ میں، بہن کو باقاعدہ یہ جملے بولے جاتے اگر تو نے ہم سے حصہ لیا تو رشتہ ختم. کیا تم ہندو ہو گئے ہو؟
تم نے سکھ مذہب قبول کر رکھا ہے، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بہن اور بیٹی اور بیوی کا حق ہے، اور بندہ مسلمان ہو کے کہے اگر تو اپنا حصہ لے گی تو رشتہ آج سے پھر تو ہمارے گھر آنے کی حقدار رہتی، تو پھر تو کیسے حقدار ہے؟ باپ کی وراثت سے حصہ لے کر تو اس گھر میں بیٹھنے کا حقدار کیسے ہے؟ تو بھی پھر نکل جا۔ تو جو اللہ کا فرض کیا ہوا حصہ بہنوں کو نہیں دیتے وہ قرض تو جلدی ادا کر دیں گے نا۔ اور جہاد میں بندہ شہید ہو رہا ہے، فرمایا قرض بھی معاف ہوگا، باقی سارے میرا رب معاف فرما دے گا۔ ہم کل خانیوں کے لیے قرض لیں گے، حالانکہ کھانے کے بغیر بھی کل خانی ہمارے مسلک میں ٹھیک ہے، بلکہ ہونی ہی بغیر کھانے کے چاہیے، غریب آدمی کے لیے خصوصاً، جس کے بعد حلال کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو کھلائے تو اسلام منع نہیں کرتے۔ چلیسویں کے لیے قرض ہم لیتے، ساتیں نامے کے لیے قرض ہم لیتے ہیں، نام و نہاد کے لیے، نام و نمود کے لیے، بچیوں کو زیادہ سے زیادہ جہیز دینے کے لیے قرض کی لعنت ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جس میں ہم چل رہے ہیں؟ اور یہاں آپ نے غور کیا، فرمایا سارے ہی معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا معاملہ جو ہے تجھے خود جواب دینا پڑے گا۔ ہاں مجبوری ہو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کوئی مجبوری تو ہو نا قرض کی۔ یہاں ایک بندے کی 10 فیکٹریاں، وہ 11ویں کے لیے سود پہ قرض اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مجبوریاں ہیں۔ گھر کا سرکل چلتا ہے 40-50 ہزار سے، وہ 1.5-2 لاکھ کما رہا ہے، 50 سے زیادہ ہی کما رہا ہے، 50 پلس کمائی ہے اس کی، لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے سود پہ قرض اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور یہاں تو قرض حسنہ کی بات ہے، جب کسی نے سود پہ قرض کی لعنت اٹھائی، جو ماں سے زنا کرنے سے بھی 69 گنا بڑا گناہ ہے، کبھی سوچا ہے؟ رب کی بارگاہ میں جواب کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام آئے نا ایک بندے کا جنازہ پڑھانے، تو پتہ چلا کہ 4 درہم قرض ہے۔ اس زمانے کے کتنے روپے؟ اس زمانے میں روپیہ بھی قرض ہوتا تھا۔ آپ تو سمجھ کہتے ہوں گے یار 4 روپے بھی کوئی بات ہے، ساری رات مزدوری کرتے تو 1 روپیہ مرضی کے ملتا تھا۔ اب سمجھ آئے گی 4 روپے کی ویلیو تھی کہ نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام سائیڈ پہ ہو گیا، فرمایا جب تک کوئی اس کے قرض کا کفیل نہیں ہوتا، ضامن نہیں ہوتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ آ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دی۔ اگرچہ مقروض کا جنازہ پڑھانا جائز ہے، لیکن امت کو تنبیہ کی جا رہی تھی، امت کو بتایا جا رہا تھا، مجبوری کی حالت میں تو بندہ قرض لے۔ یہ کون سا سسٹم ہے کہ جناب مستحبات کے لیے اور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے ہم سارے معاملات کرتے ہیں قرض کے ساتھ؟ خدا کا خوف کریں، میرے آقا کے اس فرمان کو اسی انداز سے سمجھے جس انداز سے مصطفیٰ نے اپنے شاگرد کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا جہاد میں شہید ہونے سے رب سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن قرض کا معاملہ نہیں معاف ہوگا، وہ تجھے خود ہی پورا کرنا ہوگا، وہ تجھے خود ہی پورا۔ اور یہ حدیث کثیر کتب کے اندر ہے، یہ حدیث مبارکہ کثیر کتب کے اندر ہے، جو جس روایت سے آپ کو پیش کیا سیاہ ستہ میں سے 3 کتب کے اندر تو اس روایت سے حدیث موجود ہے، مسلم، ترمذی، سنن نسائی، مسلم، ترمذی، سنن، 3 سندوں کے 3 کتب سیاہ ستہ میں سے تو اس سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ہمیں سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن بلند آواز سے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جب تک کوئی خاص مجبوری نہیں ہوگی، قرض حسنہ بھی کسی سے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا، وہ بھی قرض حسنہ کی میں نے بات کی ہے، سودی قرض کی بات نہیں کی، وہ تو بندہ مر جائے، بہتر ہے سود پہ قرض نہ لے نہ دے، نہ لے نہ دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آتا ہے، اس نے عرض کی کہ ایک شخص جہاد پہ اس لیے جاتا ہے
کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا. اب نیت کے بارے میں جہاد کیا نیت ہو. اور دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جہاد پہ جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا بہادر ہے. اس کی نیت یہ ہے. پہلے کی نیت کیا ہے؟ فتح ہوگی تو مال لیں. آپ کو پتہ ہے نا جب کافروں سے مسلمان جہاد کر رہے ہوں جنگ کی حالت میں, وہاں اللہ انہیں فتح دے دے تو اس وقت جتنا مال ان کے ہاتھ ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے. وہ مال غنیمت ہوتا ہے, سونا چاندی پیسے گھوڑے فلاں فلاں فلاں. اور ان کی اس حالت میں جتنی عورتیں ہاتھ آ جائیں وہ سب کے سب لونڈیاں بنتی ہیں, اور جتنے مرد ہاتھ آ جائیں وہ سب کے سب غلام بن جاتے ہیں, اور جتنا رقبہ ہاتھ آ جائے سب کے سب اسلامی سلطنت کی سرحد کا حصہ بن جاتا ہے. اسلامی سلطنت کی سرحد کا حصہ بن جاتا ہے. اب غور کریں, یا رسول اللہ ایک شخص اس لیے جاتا ہے کہ مال لے, اور دوسرا اس لیے جاتا ہے کہ پتہ چلے ہم اتنے بڑے بہادر ہیں, اور تیسرا اس لیے جاتا ہے کہ ان سے ہماری خاندانی غیرت ہے. یہ قبیلہ جو اب اسلام کے سامنے ہے نا, ان سے ہماری پرانی غیرت چلی آ رہی ہے, اپنے قبیلے کی غیرت کی وجہ سے گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ یہ سائل نے سوال کیا ہے. یہ سائل نے جواب, میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں میں کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا نہیں. ان تینوں میں کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد, میں وہ بتاتا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے. کیونکہ ہمارا کام کیا ہے, دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کی خاطر دنیا میں بھیجے گئے, یہی مقصد ہے نا. کائنات میں آنے کا اور مقصد ہی کوئی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. میرا اور آپ سب کا اور پورے مسلمانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. اب غور کریں, جہاد کتنا عظیم عبادت ہے جس میں بندے کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا, اپنی جان کا. بندے کے پاس ایمان کے بعد سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے, جان ہے نا. میں اپنی بات کا وزن بڑھا رہا ہوں, اصل میں میری بات کیا ہے؟ شریعت ہی کی بات ہے. میں تو وزن بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کہیں سمجھ آ جائے. جس عبادت میں بندے کو ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز دینی پڑتی ہے اللہ کی راہ میں, اگر وہاں نیت میں آ جائے فتور, یہ تینوں نیتیں ہیں ریاکاری کی. مال غنیمت آ جائے تب بھی ریاکاری ہے, بہادری دکھانے کے لیے گیا تب بھی ریاکاری ہے, خاندانی غیرت کے لیے گیا تب بھی ریا. جہاں جان دینی ہو وہاں ریاکاری اور دکھلاوا ہو تو مصطفیٰ فرمائیں اس کا کوئی فائدہ, یہ الٹا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اور روایت کے اعتبار سے تو جو اس سے نیچے والی عبادتوں یہاں تو جان لگتی ہے, وہاں ریاکاری آئی ہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, فرمایا کوئی فائدہ نہیں. تو اس سے نیچے والی عبادت جہاں جان بھی نہیں لگتی, اگر وہاں دکھلاوا مقصود ہو, اگر وہاں یہ مقصود ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم یہ کرتے ہیں, اگر وہاں یہ مقصود ہو کہ فلاں کو پتہ چلے ہم نے یہ کیا, ہم نے, اس کی کثیر مثالیں, لیکن ہم ادھر نہیں جاتے. اتنے سے ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو مطلب کیا نکلا کہ جب سب سے مشکل عبادت میں اللہ کی رضا نہ ہو تو اجر و ثواب ملتا, تو باقی ساروں میں بھی اللہ کی رضا کا ہونا لازمی جز ہے, شرط ہے. وگرنہ ہم عبادت بھی کرتے رہیں گے, وقت بھی لگاتے رہیں گے, مشکلات کا سامنا بھی ہوتا رہے گا. جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسی جہنم میں پھینکے جائیں گے ریاکار, جس جہنم کی وادی سے خود جہنم روزانہ
400 مرتبہ رب کی پناہ طلب کرتا ہے، رب ریاکاروں کو اس جہنم کی وادی میں پھینکے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ سے سوال ہے، اس عبادت کا کیا فائدہ ہے جس کی وجہ سے الٹا ایسے سخت جہنمی طبقے میں کہ جس سے جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ، یا اللہ اسی سے بچا لے۔ اب سنو، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا نا ان تینوں میں سے کون ہے جو جہاد میں عبادت کر رہا، یعنی جس کا جہاد عبادت بن گیا ہے، اللہ کی راہ میں کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو صرف اس لیے جہاد میں گیا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین، بلند آواز سے اللہ کا دین، اللہ کا دین، اور تخت پہ اللہ کا دین ہی آ جائے۔ فرمایا جو اس لیے کافروں سے لڑ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو ہر عبادت میں اللہ کی رضا مقصود ہو، ہر عبادت میں۔ صحابہ میں کیسا جہاد کا جذبہ تھا، انشاءاللہ میں ایک ایسی ایمان افروز روایت ہے اگلے جمعہ المبارک کو انشاءاللہ عرض کر سکیں گے، اب تو وقت نہیں رہا، قدر طویل ہے کہ وہ کن کن مشکلات حالات میں کسی چیز کو پانے کے لیے کب سے خواہش رکھتے تھے۔ آج ملی ہے، آج ادھر منادی نے اعلان کر دیا ہے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جہاد کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو اس چیز کے لیے مصطفیٰ نے ان کو پیسے اکٹھے کر کے دیے نا، جاؤ یہ چیز لے لو بازار سے، پھر وہ چیز تجھے مل جائے گی، خود سرکار نے فیصلہ دیا تھا تجھے مل جائے گی۔ جب اس نے سنا نا اعلان جہاد ہو گیا، وہ اس چیز کو لینے والے سامان کو چھوڑ کر جہاد کا سامان خرید لیتا ہے، جہاد کا چلا جاتا ہے۔ بڑی ایمان افروز روایت ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ پھر ایسے بندوں کو جب وہ شہادت کا جام اسی غزوے میں نوش فرما لیتے ہیں نا، مصطفیٰ کریم قریب جا کے سونگ رہے، فرمایا یار تیری خوشبو کتنی خوبصورت آ رہی ہے۔ میرے آقا کریم جن کا جسم مبارک اتنی خوشبو رکھتا ہے کہ جنت بھی مصطفیٰ کی خوشبو کو ترستی رہتی ہے، جنت بھی، وہ اپنے غلام کے جسم کو سونگ کے فرما رہے ہیں تیرے جسم کی خوشبو کتنی مبارک ہے۔ انشاءاللہ میں زندگی رہی تو اگلے جمعہ پیش کروں گا۔ میرے اور آپ سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاد کے اندر، جہاد کے کفار کے سامنے اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے یا اسلامی سرحد کی حفاظت کی غرض سے، اسلامی سرحد کی، اس میں وہ ہمارے فوجی بھائی آ گئے صحیح العقیدہ جو اسلامی ملک کی ایسی سرحد پہ کھڑے ہیں کہ سامنے کفار ہیں، سامنے، اور وہ کیوں کھڑے ہیں؟ اسلامی ملک کی حفاظت کے پیش نظر، اسلامی ملک کی حفاظت کے پیش نظر وہ فوجی بھی اس حدیث کے مصداق کے ذرا غور کرنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس غرض سے ایک دن یا ایک رات، فقط ایک دن یا ایک جہاد میں یا اسلامی سرحد کی حفاظت میں، جہاد میں یا اسلامی سرحد کی حفاظت میں جو مسلمان صحیح العقیدہ ایک دن یا ایک رات جہاد میں لگا رہا یا اسلامی سلطنت کی اسلامی سرحد پہ کھڑے ہو کے کیا کرتا رہا؟ حفاظت کرتا رہا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا اجر ہوتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، خیر الدنیا وما فیہا، فرمایا پورا جہان اور جو کچھ اس میں ہے، ایک بندہ سارے کا مالک ہو جائے اور سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اتنا ثواب اس کو نہیں ملتا جتنا ثواب ایک فوجی کو اسلامی سرحد پہ کھڑے ہو کر ایک دن یا ایک رات اسلامی سلطنت کی حفاظت پہ صرف کھڑے ہونے پر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فوج کا بھی
ایک کردار ہے اسلام میں، فوج کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اسلام میں. اور کسی بھی ملک کی صورتحال غیروں سے محفوظ ہونے کے ناطے سے سب سے پہلے ان غیروں کی نگاہ اس ملک کی فوج پہ ہوتی ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے وہ فوجی بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اسلامی ریاست پاکستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کر کفار سے مسلمانوں کی کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا تم ایک دن کھڑے ہوتے ہو پورا جہاں صدقہ کرنے سے رب زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. تم ایک رات کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہو، رب پورا جہاں صدقہ کرنے سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے ملک کی فوج کو جتنا زیادہ ممکن ہو مختلف اجتماعات کے اندر اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی فوج کی حفاظت فرما. جو لوگ فوج کے خلاف گفتگو کرتے ہیں یہ بالکل نازیبا کلمات ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ غلط انداز ہے. البتہ کہیں تمہیں شبہ پڑا ہے، کہیں شک پڑا ہے تو جملے پھر یوں ہونے چاہیے کہ جو بھی اس غلط کام میں ملوث ہے اس نے غلط کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے. ساری فوج اگر کسی دن یہودیت ہو گئی، معاذ اللہ یہودیت کی غلام ہو گئی، تو یقین جانیں آپ کا ملک پھر اسی دن سے یہودیوں کے سپرد ہو جائے گا. حکمران تو پہلے ہی ان کے غلام ہیں. اگر ملک پاکستان یہودی اور عیسائیوں کے قبض سے بچا ہوا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے اگر صحیح ہے تو اللہ کے فضل سے ملک پاکستان کی فوج کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. کیونکہ حکمران تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی انہی کے لونڈے ہیں، وہ تو پہلے انہی کے غلام ہیں. جو بھی آتا ہے نئی یہودیت کو پھیلاتا ہے، جو بھی آتا ہے نئی سے نئی یہودیت کو عروج ملتا ہے. حالانکہ ملک اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے کیا پیش کی تھی؟ قربانیاں دی تھیں، اپنی جانوں کا نذرانہ جام شہادت نوش کیا تھا. آج اسی ملک کے اندر یہودیوں کے قانون کو رواج دیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ملک اگر کھڑا ہے تو اللہ کے فضل سے ملک پاکستان کی فوج کے سر پہ بچا ہوا ہے. اللہ ہمارے ملک کی فوج کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے. اور وہ مختلف ایجنسیاں جو ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت میں دن رات کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے. ہمیں تو بس جملے کہنا بڑا آسان ہے نا. ہمارے فوجی جوان ایسی ٹھنڈک والے علاقے میں بھی رہتے ہیں جہاں ایک مخصوص لباس کے علاوہ بندہ جائے تو جان سے ہی ہلاک ہو جائے. یار اتنی مشکلات میں ایک بندہ کھڑا ہے، انہی کے خلاف ہم زبان درازیاں کریں گے. اسلام کی روح نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلامی فوج کو بڑا مقام عطا فرما گئے ہیں، بڑے رتبے عطا فرما گئے. آپ جب جہاد پہ جاتے تھے، انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم قریب غزوات، تو ان میں آپ اسلامی فوجی کو کس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے لڑ کے اسلام کو تخت پہ لانا تھا، دین کو تخت پہ لانا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میرے آقا کریم غزوات میں جاتے تھے، مقصود فقط یہی ہوتا تھا کہ اس جگہ کیونکہ زمین اللہ کی ہے، دھرتی اللہ کی ہے، تو یہاں قانون بھی اللہ کا نافذ ہوگا. یہاں قانون بھی، اس پہ تفصیلی میں پیچھے عرض کر آیا ہوں. باقی نمازیں تو جہاد سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے پہلے بھی رکھے جا رہے تھے. یہ جہاد ہوتے تھے کیونکہ رب کی زمین ہے، تو یہاں دین اور قانون بھی رب کا ہونا چاہیے. یہاں دین اور قانون بھی. اس لیے علماء اہل سنت شروع سے جب سے وطن عزیز معرض وجود میں آیا، ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان میں نفاذ مصطفیٰ ہونا چاہیے. قانون کیونکہ اسلامی ریاست ہے تو قانون بھی قرآن و سنت والا ہی ہونا چاہیے. اور جب قرآن و سنت والا قانون ہوگا تو اسی کو کہا جاتا ہے نظام مصطفیٰ. نظام مصطفیٰ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. دعا کرتا رہے یا اللہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرما دے، ہماری یہودیت سے جان چھڑا دے، عیسائیت سے جان چھڑا دے، انگریزوں کے غلط اور کالے قانونوں سے جان چھڑا دے. ہمیں تو وہ نورانی قانون عطا فرما دے جو مصطفیٰ نے عطا فرمائے تھے. پھر ریاست کی ترقی ہوگی. دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. ہمارا کام ہے دعا کرنا.
اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے گا، کوئی اچھا حکمران عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، آخری بات ہے آج کے درس کی، خصوصاً ان کے لیے پیغام ہے جن مسلمان ہونے کے باوجود جن کی یہ کوشش تھی، جن کی کوشش کی وجہ سے یہ ہوا، اور جو ابھی بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جہاد جو ہے بس سرے سے ہی ختم ہو جائے۔ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، جب یہ پہلے سکول میں جاتے تھے، کالج یونیورسٹی میں جاتے تھے، باقاعدہ اسلامیات کے مضمون میں جہاد نصاب کے اندر شامل تھا، جہاد والی آیات شامل تھیں، جہاد والی احادیث طیبہ۔ تو اب غور کریں، یہ کافروں کی سازش سے سب کچھ ختم کیا گیا، یہ نصاب جو تبدیلی ہوئی ہے، قرآنی آیات کو مسلمانوں کے ملک سے مسلمانوں کے بچوں کو روکا گیا، یہ کافروں کی سازش، کہ نوجوان نسل کو پتہ ہی نہ چلے جہاد کیا ہوتا ہے، بس ان کو عورت اور شراب گانے باجے کی بےہودگی میں ان کو بدمست کر دو، پھر جو مرضی ان سے چھین لو، یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو پاگل ہو گئے عورت کے پیچھے، یہ تو پاگل ہو گئے شراب کے پیچھے، یہ تو پاگل ہو گئے گانے باجے فلمیں ڈرامے کے پیچھے، اب جو مرضی ان سے چھین لو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے خصوصاً نوجوان، اکثریت نوجوانوں کی انہی چیزوں میں برباد ہو چکی ہے۔ جس کو میری بات سے اتفاق کے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے ہوئی ہے برباد کہ نہیں ہوئی؟ کافروں کی سازش۔ یہ ایک اچھا قانون تو نہیں ہے، میرے خلاف میرا دشمن، جس کو قرآن میرا دشمن کہہ رہا ہے، یہودی مسلمان کا، ذرا جب کہ قرآن کا پیغام ہے، یہودیت مسلمانوں کی، عیسائیت مسلمانوں کی۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کبھی بھی کوئی یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا؟ اب وہ جو چاہے کہ میں اس کو یوں پلٹ دوں، اب میرے اندر عقل ہوتی تو میں اس کے چاہنے سے کبھی بھی پلٹتا، میں جان پیش کر دیتا، لیکن ان کے نصاب کو قبول ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے کر لی ہے۔ معذرت کے ساتھ اپیل ہے، ہمارے نوجوان طبقے نے یہودیت کے نصاب کو قبول کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو کھڑا کرو اور پوچھو، رات 2 بجے تک تو انٹرنیٹ میں بیٹھا ہے، عشاء کی نماز سے 2 بجے تک کے جتنے گھنٹے بنتے ہیں پوچھ اس نوجوان سے، ان میں سے مثلا 6 گھنٹے بنے، تو نے کتنے گھنٹے رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نیٹ استعمال کیا، اور کتنے گھنٹے یہودیت کے نصاب کو دیے؟ میں نہیں کہتا ان کو کھڑا کرو، لیکن کم از کم میری یہ تو ذمہ داری ہے نا کہ میں آپ کو متنبہ تو کروں، خبردار تو کروں کہ دیکھو ہماری نوجوان نسل یہودیت اور عیسائیت کے نصاب کو سیکھنے میں غرق ہو گئی ہے۔ خدا را جاگو جاگو جاگو، اگر مصطفیٰ کے سچے غلام ہو اللہ سے توبہ کر کے اٹھو۔ کسی بھی جدید سے جدید ذریعے سے ہم یہودیت اور عیسائیت کے نصاب کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ جہاں بھی جائیں گے مصطفیٰ کے دین کی بات ہی بات۔ مسلمان کا تو یہ تو امتیاز تھا، کیا صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نوجوان نہیں تھے؟ آپ 2 بجے تک جاگتے ہیں، وہ صبح تک جاگتے تھے، فرق اتنا ہے، وہ رب رسول کی رضا والے کام کرتے تھے، اور ہمارے ہاں نوجوان یہودیت اور عیسائیت کے نصاب میں گم ہو گیا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کے نصاب میں خدا کا خوف کرو، یہ یہودیوں کی سازش ہے، جہاد نکالو ان کو، عورت شراب گانے باجے فلمیں ڈرامے کی بدمستی میں ایسا غرق کرو کہ کبھی واپس ہی نہ آ سکے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہم نے جس رب کی ذات پہ کلمہ پڑھا ہے اس نے واپسی کے بہت سارے ذرائع اور چانسز رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا تو سارا ہی غلط ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا، صرف نادم ہو کے مجھے اتنا کہہ دے مالک بھول گیا تھا، ایسا نہیں کرتا، میں تیرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما کے رکھ دوں گا۔ فرمایا
فرمایا آ تو صحیح. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے، یاد رکھنا حدیث، جس بندے کو موت آ گئی اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھی تھی کہ کاش کہ میں بھی جہاد میں جاتا، جس کو موت آ گئی اور زندگی میں یہ خواہش کبھی نہیں کی تھی کہ کاش میں بھی جہاد پہ، فرمایا میرے نزدیک وہ منافقت کی موت مر گیا. ہمارا کام ہے خواہش رکھنا. مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے، کیونکہ حکومت کہیں جہاد کا اعلان کرے گی تو جائیں گے. فوج کے بعد ہماری ضرورت ہوتی ہے. جب اعلان ہوگا اللہ کے فضل سے، آج اسلامی ریاست اعلان کرے کفار کے خلاف قرآن والے جہاد کا، جب تمہاری فوج میں کمی آئے گی اعلان تم کرو، مسلمان انشاءاللہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ جہاد کے لیے حاضر ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ورنہ بندہ منافقت میں مر گیا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اور غور کریں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان سیاہ سکہ میں موجود. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب دیا، دین اسلام اور شریعت، قرآن اور سنت، اللہ اس کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. اور اللہ میں یہودیت اور عیسائیت کے نصاب سے باہر لے آئے، اور ہم کبھی بھی کسی بھی ذریعے سے اسلام کے خلاف اپنا وقت برباد، وقت دینا ہے تو اسلام کی خاطر دے، وقت دینا ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر دے، پھر دیکھ رب کیسے کرم فرماتا ہے. لیکن روحانیت کی دنیا میں اس کے کرم فرمانے کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ امیر ہو جائے گا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اللہ تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم کا سچا غلام بنا دے. الصلاة